انفطار مکی ہے، 19 آیتیں ہیں، نزول میں 72 ہے، ترتیب میں 82 ہے، قیامت کے بیان پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السماء انفطرت، جس وقت کہ آسمان ٹوٹے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور ستارے جھڑیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور دریا جھونکے جائیں گے۔ عبداللہ ابن عمر سمندر سے گزرتے تھے تو خطاب کرتے تھے، یا بحر متی تعود نارا، اے دریا، اے سمندر، آگ کب بنو گے؟ تحقیق آئی کہ سب سے زیادہ پیٹرولیم کا ذخیرہ سمندروں میں ہے، اس میں آگ لگے گی، آگ لگے گی۔ جب پانی چل رہا ہو تو پھر کیا حال ہوگا اللہ کے غصے کا؟ حفظنا اللہ وإیاکم من غضبہ، استغفر اللہ۔ سمندر کا پانی ایسا گرم ہوگا جیسے نیچے سے آگ جل رہی ہے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جس وقت قبریں ادھیڑ دی جائے گی، خبر سے مراد یہی خبر ہے، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، جان لے گا انسان جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا۔ یا ایھا الانسان، انسان، ما غرک بربک الکریم، دھوکے میں نہ ڈالے کہ تیرا رب معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، سب کچھ کا غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ غفور الرحیم کا یہ مطلب ہے کہ گو کھائے اور کہ غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ تو اے انسان، دھوکے میں نہ ڈالے تجھ کو کہ تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ الذی خلقک، وہ جس نے تم کو پیدا کیا، فسواک، درست کر دیے تجھے، فعدلک، اعتدال رکھا تیرے اعضاء میں۔ پیدا کرنا، پھر شاندار بنانا، پھر ہر چیز ٹھیک بنانا، ہاتھ کنٹرول سے، کان صحیح۔ اگر ایک کان چھوٹا ہو دوسرا کان پنکھے کے برابر ہو گئے پھر کہاں جاؤ؟ اگر ایک آنکھ چھوٹی ہو اور دوسری آنکھ ناک کے پاس آ گئی پھر کس سے ٹھیک کرواؤ؟ الذی خلقک، اللہ ہوا جس نے تم کو پیدا کیا، فسواک، بس بہت برابر کیا، فعدلک، اور تیرے اعضاء میں اعتدال رکھا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جو سی صورت اس نے چاہی جوڑ دی۔ سبحان اللہ۔ ایک باپ کے 5 بیٹے اور ایک ماں کی 5 بیٹیاں، سب دیکھو سب گوریاں ہیں لیکن ایک شکل دوسری سے علیحدہ ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، تم نے شکر کہاں کیا، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم تو تکذیب کرتے ہو قیامت کے دن کی۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر نگہبان مقرر ہے، ان کا نام ہے کرام الکاتبین، عزت والے لکھنے والے۔ یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اس میں اختلاف ہے کہ فرشتوں کو دل کا حال معلوم ہوتا ہے یا نہیں۔ شاہ عبدالعزیز وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کر دیتا ہے، لیکن حدیث شریف بدر الدین عینی نے عمدہ میں نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے لیے فرشتوں کو کہہ دیتا ہے کہ اکتبو لعبدی کذا حسن کذا، اس بندے کی یہ نیکی لکھو، تو کرام الکاتبین کہتے ہیں انہو ما سنا، کیا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو نوا، نیت کر چکا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیتوں کا حال کرام الکاتبین کو معلوم نہیں۔ تو پھر افعال سے افعال الجوارح کی مراد ہے، ورنہ افعال عام کرنے پڑیں گے افعال القلوب تک۔ کتنے فرشتے ہیں؟ آلوسی بغدادی نے لکھا ہے ایک بچے کے نطفہ جو ماں کے پیٹ پہ جمتا ہے فرشتہ آتا ہے۔ ایخلق ام یسقط، اللہ فرماتے ہیں یخلق۔ اینفخ فیہ الروح، کیا روح ڈالی جائے گی؟ ینفخ۔ پھر کہتے ہیں اشقی ام سعید، بدعتی ہوگا یا سنی۔ پھر کہتے ہیں ایرزق ام یحرم، روزی ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ سب وہ بولتا ہے، یہ لکھ رہا ہے، پورا لکھ کے وہاں پر ٹپا لگا لیتے ہیں اس کی معمولی سے پیشانی پر لکیر پہ، فرشتہ واپس۔ اس فرشتے سے لے کر یہ جو نطفہ رحم میں ٹھیک کرتا ہے، اس سے لے کر کے ملک الموت تک، روح قبض کرنے تک 4000 فرشتے مختلف اوقات میں ڈیوٹی کرتے ہیں۔ ایسا نظام بنایا اس نے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اس رحم میں ہاتھ ڈالنے والے سے لے کر
روح کھینچنے والے تک کل 4000 ہیں جو ایک بچے سے جوانی تک آخر خاتمے تک کام پہ لگے رہتے ہیں. عربی نے صحیح کہا ہے وَتَزْعُمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ أَنْتَ وَالْعَالَمُ الْأَكْبَرُ. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ چھوٹی سی چیز ہے، تجھ میں خدا کی پوری خدائی نظر آ رہی. ان الابرار لفی نعیم، بے شک اچھے لوگ نعمتوں میں ہوں گے. وان الفجار لفی جہیم، اور بے شک ناکارہ لوگ جہنم میں ہوں گے. یصلونھا یوم الدین، جائیں گے وہیں حساب کے دن. وما هم عنھا بغائبین، یہ اس سے چھپ نہیں سکتے. وما ادراک، آپ کو کیا پتہ ہے ما یوم الدین، وہ قیامت کا دن کون سا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر پوچھتے ہیں کیا پتہ ہے آپ کو وہ قیامت کا دن کو کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن اختیار نہیں رکھے گا کوئی بھی کسی کے لیے کچھ بھی، نہ نبی امت کے لیے، نہ ولی اپنے حضرت کے لیے، نہ مرشد مسترشد کے لیے، نہ زندے مردوں کے لیے، نہ کوئی کسی کا کوئی کام نہیں کر سکتا. والامر یومئذ للہ، سارے فیصلے سپرد خدا ہوں گے، صرف ایک اللہ کا فیصلہ چلے گا. وہ کیا دیوانے سے جو پوچھا گیا تھا، ایک شخص نے سوال بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوا کہ ایک عضو اور دے دے تو کون سا عضو مانگے. ایک آدمی نے سوال بنایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوا کہ بھئی ایک عضو آپ کو اور دیتا ہوں، بتاؤ سر سے کیا چاہیے، تو آپ کیا لیں گے. ہر شخص کچھ تو کچھ کہے گا نا. ایک دیوانہ تھا، اس سے پوچھا، اس نے کہا آنکھ مانگوں گا. اس نے کہا کیوں؟ کیا بے وقوف آنکھ کو ایسا رکھ کے اس کا ہر چیز دیکھوں گے. ایسا آنکھ میرے ہاتھ میں ہوگی نا، سب آنکھ مانگوں گا. آنکھ، یا اللہ، میں آنکھ مانگوں گا، اس سے مجھے آنکھ دے دو. ادھر رکھ دیا ادھر رکھ دیا، سب چیزیں اس پہ آئی جا رہی. اللہ بات دیوانے عجیب ہوتے ہیں. اللہ ایک دیوانے نے کہا، ایک شخص نے کہا پیسے دیتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. ویسے سکھوں کی طرح داڑھی بڑھائی، سکھوں کی طرح اتنی بڑی داڑھی کی کیا ضرورت ہے، پیسے نہیں بڑھتے. اور وہ غلام احمد جو تھا پاکستان کا گورنر، وہ کہیں جیل خانے گیا، دیوانوں کو دیکھنے لگا. دیوانے نے دیکھ کے کہا لو ایک اور آ گیا. تو وہ غصہ ہو گیا. اس نے کہا میں گورنر جنرل آف پاکستان ہوں. تو دیوانے نے کہا وہ ہر گورنر ہوتے ہیں، ذرا پتہ چل جائے. تو فوراً وہاں سے ہٹو. اس نے کہا پاگل کر دیں گے مجھے. مجانین کی عجیب کائنات ہے.